بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہ الاستحسان والمصالح المرسلہ وسد الذرائع۔ علماء اہل سنت قیاس کو بھی حجج میں سے حجت سمجھتے ہیں، ادلہ میں سے دلیل جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ، سارے نہیں، بعض ان میں سے، پھر ان کا فرق ہے مالکی، شافعی، حنابلہ کا، وہ لوگ تین اور چیزوں کو بھی حجج میں سے شمار کرتے ہیں، ان کو بھی وہ دلیل علی حکم شرعی پر لیتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الاستحسان ایک، مصالح مرسلہ دو، سد ذرائع چار۔ اچھا، استحسان کیا ہے؟ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک مجتہد کو ایک چیز اپنے عقل کے حساب سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ اس کے پاس آیت اور روایت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، بس چونکہ وہ پسند آ گئے، وہ اس پسند کی بنیاد پر اس سے ایک حکم شرعی اخذ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے۔ یہ ہے استحسان۔ مصالح مرسلہ، مصالح جمع مصلحت کی، یعنی جلب منفعت اور دفع مفسدہ، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اور یہ ہو تو اس میں دفع ضرر ہے، دفع مفسدہ ہے، بس اسی بنیاد پر وہ اس سے ایک حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے۔ مصالح کو مرسلہ کیوں کہتے ہیں؟ مرسلہ بئی معنی کہتے ہیں کہ شارع کی طرف سے اس کے بارے میں، اس مصلحت کے معتبر ہونے یا معتبر نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی نص نہیں ہوتی۔ مرسلہ یعنی مطلقہ، شارع نے نہیں کہا کہ آیا یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ مطلق ہو گئی مرسلہ اس معنی میں۔ مصالح وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یعنی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے ضرر سے بچ جائیں گے، بس وہ اس حساب سے پھر ایک دلیل بنا کے ایک حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے سد ذرائع۔ صد کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ شے کو بند کرنا، ذرائع جمع ہے ذریعہ کی۔ ذریعہ یعنی وسیلہ جس کے ذریعے انسان اپنی منزل تک، اپنے مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہاں سد ذرائع سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان وسائل کو، ان ذرائع کو بند کر دینا کہ جو حرام تک پہنچنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہم البتہ اس کو مقدمۃ الحرام کا نام دیتے ہیں، اور یہ اس کو سد ذرائع کا، کہ وہ راستوں کا، ان وسائل کو نہیں کر دینا کہ جو حرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہوں، یہ اس بارے میں خود ہی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہوگا فتح ذرائع۔ فتح ذرائع کیا؟ کہ جو چیز واجب کی ادائیگی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، وہ کہتے ہیں اس کو کرو، ہم اس کو مقدمۃ الواجب کہتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرات ان تین چیزوں کو بھی ادلہ میں سے ایک دلیل کے طور پر لیتے ہیں، اگرچہ یہ تین قیاس کی نسبت مرتبے میں کم ہیں، چونکہ قیاس میں تو کوئی نہ کوئی علت مشترکہ ہوتی ہے اصل اور فرع کے درمیان۔ یہاں تو ایسا کچھ نہیں، بس ایک شخص کو پسند آ گیا، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں منفعت ہے اور دفع مفسدہ ہے، بس اس بنیاد پر، اگرچہ اس کی نسبت کم ہے، لیکن بعض حضرات ان کو بھی ادلہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ علماء امامیہ جیسے قیاس کو ادلہ میں سے دلیل اور حجج میں سے حجت کے طور پر شمار نہیں کرتے، استحسان
مصالح مرسلہ اور سد ذرائع، ان کو بھی حجج میں سے حجت اور ادلہ میں سے دلیل کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ اس کی بحثیں اور بھی لمبی چوڑی ہیں۔ درس خارج میں جو کتابیں علماء کے درس خارج، جن کو مقررات جو لوگ لکھتے ہیں ان کے درس خارج کو آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دیگر نے بھی۔ بہرحال ہمیں اتنی لمبی چوڑی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہمیں اتنا پتہ ہو کہ استحسان کسے کہتے ہیں، مصالح مرسلہ کسے کہتے ہیں، سد ذرائع کسے کہتے ہیں، جب ان کا تعریف اور معنی سمجھ میں آ جائے گا تو آگے بات خود بخود جس نے پڑھا ہوگا قیاس کو جب ہم باطل سمجھتے ہیں یہ بہتریکن اولا باطل ہیں۔ اور بحمد اللہ تعالی یہاں اسی درس پر ہمارا اصول الفقہ کا حصہ سوم جو مباحث حجت پر مشتمل تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، اور آگے انشاءاللہ زندگی رہی وہ حصہ چہارم ہے باب تعادل و تراجیح سے متعلق۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی بحث مکمل کرنے کے بعد استحسان، مصالح مرسلہ اور سد ذرائع کو قیاس کے ساتھ شمار نہیں کرتے، بلکہ ایک تنبیہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نوٹ، اس کے طور پر علیحدہ سے ان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ باقیہ من الادلۃ المعتبرہ عند جملۃ من اہل سنہ، وہ تین چیزیں ہیں: الاستحسان، مصالح مرسلہ اور سد ذرائع۔ غور فرمانا، فرماتے ہیں ہیجا یہ تین ان لم ترجع الى ظواہر الادلۃ السمعیۃ او الملازمات العقلیہ، اگر تو ان کا تعلق ظواہر ادلہ سمعیہ یعنی ظواہر سنت، کتاب، احادیث، ظواہر سے ہو پھر تو ہمیں قبول ہے، یا ملازمات عقلیہ سے ہو اس کی بات ہم نے کہی پھر بھی قبول ہے۔ لیکن اگر ان تین کا تعلق نہ ظواہر سے ہو نہ ملازمات عقلیہ سے ہو، لا دلیل علی حجیتہا، ان کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بل ہی اظہر افراد الظن المنہیان وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کتنی اور آیات بھی تھیں روایات کہ جس میں کہا گیا کہ ظن پر عمل صحیح نہیں، یہ اس کے واضح مصادیق میں سے ہیں، چونکہ یہ زیادہ سے زیادہ ظن آور ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ ظن پر عمل صحیح نہیں جب تک کہ کسی ظن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود نہ ہو۔ وَهِيَ دُونَ الْقِيَاسِ، البتہ قیاس کی نسبت بھی ان کا درجہ نسبتاً کم ہے، قیاس درا ان سے طاقتور ہے، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں لو اردنا اخراجہا من عمومات حرمت العمل بالظن، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ظن پر عمل جائز نہیں ہے لیکن اس سے ظواہر بھی خارج، اس سے خبر واحد بھی خارج، اس سے فلاں قیاس بھی خارج، استحسان بھی خارج، مصالح مرسلہ بھی خارج اور فلاں فلاں، ان سب کو اگر خارج کریں، لا یبقى عندنا ما یصلح للانضباط هذه العمومات علیہ، پھر وہ عمومات جس میں ظن پر عمل کرنے سے نہیں کی گئی تھی، پھر ان عمومات کو کس چیز پر منطبق کریں گے، کہاں لاگو کریں گے، اس کا تو پھر کوئی مصداق ہی باقی نہیں بچے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا فَيَبْقَى النَّهْيُ عَنِ الظَّنِّ بِلَا مَوْضُوع، کہ ادھر حکم تو ہو کہ ظن پر عمل نہ کرو لیکن اس حکم کا کوئی موضوع باقی نہ رہے، یہ تخصیص اکثر ہے اور تخصیص اکثر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگرچہ یہ ظن آور ہوں بھی صحیح، جب تک ان کی حجیت پر دلیل قطعی موجود نہ ہو تب تک فرماتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک کوئی دلیل قطعی ان پر موجود نہیں۔ فرماتے ہیں الا انہ قد اوضحنا، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو پڑھی ہوئی ہے، فقط متوجہ کرنے۔ فرماتے ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں فی ما سابق فی دلیل عقلی،
کہ ان الاحکام و ملاقاتہا، کہ تمام احکام شریعہ اور ملاقات کے کس بنیاد پر یہ حکم آیا؟ لا یستقل العقل بادراکہا، ہم نے کہا تھا کہ یہ فقط سامع پر موقوف ہیں، چونکہ یہ توقیفی ہیں، عقل خود اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ عقل براہ راست مستقلاً کسی حکم شرعی یا کسی حکم شرعی کے ملاک کو، محور کو درک کر سکے۔ یعنی لیس من الممکن للعقول، عقل کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تنالہا ابتداء، کہ وہ براہ راست خود بخود احکام شریعہ اور ملاقات کو پا سکے، من دون السماع من مبلغ الاحکام، مبلغ احکام سے سنے بغیر، کہ مبلغ احکام شریعت نے نہ بتایا ہو، عقل خود ہی درک کر لے، نہ، فقط ملازمات عقلیہ کی حد تک ہو سکتا ہے لیکن باقی احکام میں نہیں۔ وَشَانُ فِي ذَلِكَ، ہم نے کئی دفعہ گزارش کی کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں یہ ایسے ہیں جیسا کہ لغات، اشارات، علامات، کہ جہاں پر اشارات، لغات وغیرہ کا واضح بتاتا ہے کہ میں نے اس اشارے کو کس کے لیے وضع کیا، میں نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا، اسی طرح احکام شرعی بھی بغیر مبلغ احکام کے بتائے خود اپنے عقل سے درک نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّهُ لَا مَانَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُعْلَمُ مِنْ طَرِيقِ عَقْلٍ مُجَرَّد، ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف اور صرف ہم عقل کو استعمال کریں اور اس سے ہم جان لیں حکم شرعی کو۔ فرماتے ہیں نا، چاہے وہ طریق عقلی بدیہی ہو چاہے نظری ہو، عقل ابتداءً بغیر تبلیغ مبلغ شارع اور ادھر ملازمات عقلیہ میں سے نہ ہو، درک کرنے کی وسعت نہ کی، چونکہ توقیفی اور توقیفی کا مطلب وہی بتائے کہ کون سا حکم ہے اور مصلحت کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ صح للعقل ھذا الامر، اگر عقل کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ عقل خود احکام شریعہ کا ادراک کر سکتا، عقل خود ملاقات احکام شریعہ کا ادراک کر سکتا، اگر ایسا ممکن ہوتا لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الائمہ، پھر نہ کوئی پیغمبر اور نبی بھیجنے کی ضرورت تھی اور نہ سلسلہ امامت کو جاری کرنے کی ضرورت کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یمکن یکون حینئذ کل ذی عقل، کیونکہ اس وقت ہر صاحب عقل متمکن ہوتا کہ وہ خود بخود احکام الہی کو جان سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر مجتہد نبی یا امام بن جاتا، وَمِنْهُمَا تورا، اور یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں مِنْهَا تَعْرِفُ السِّرَّ فِي أَسْرَارِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ، اور جو لوگ اجتہاد بالرأی کو صحیح مانتے ہیں، جو قیاس کو صحیح مانتے ہیں، جو استحسان اور مسالے وغیرہ کی صحت کے قائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل مجتہد مصیب، ہم تو کہتے ہیں ہر مجتہد مختی ہوتا ہے، کہ وہ جو اجتہاد کرتا ہے ممکن ہے کہ اس کا اجتہاد مطابق واقع ہو، ممکن نہ ہو، لیکن وہ قیاس اور استحسان والے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مجتہد سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، ہر مجتہد مصیب، وہ جو کہتا ہے وہی حکم ہے واقعی ہوتا ہے۔ البتہ ان کے پھر دو نظریات ہیں علم کلام میں، بعض کہتے ہیں کہ لوح محفوظ خالی ہے، مجتہد جو استنباط کرتا ہے بس وہی وہاں لکھ دیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں پر موجود ہے، لیکن اگر اس کا اجتہاد اس کے خلاف ہو تو اس کو بجائے پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمام احکام محفوظ ہیں، ممکن ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اس کے مطابق ہو، ممکن ہے مطابق نہ ہو۔ ہم علماء امامیہ، ہمارے بزرگان مجتہد کے مختی ہونے کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مصیب ہے۔ قد اعترف الامام الغزالی المستصفیٰ میں امام غزالی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں لا يمكن اثبات حجیت القیاس الا بتصویب کل مجتہد، کہ ہم جب تک مجتہد کے مصیب ہونے کے قائل نہ ہوں تب تک قیاس کی حجیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، یہ امام غزالی کہتا ہے۔ وَزَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور پھر آگے یہ بھی کہتے بِأَنَّ الْمُجْتَہِدْ وَإِنْ خَالَفَ النَّصَّ،
کہ اگرچہ مجتہد کا اجتہاد مخالف الناس بھی کیوں نہ ہو، یعنی ناس کوئی اور تھی، اس کا اجتہاد کوئی اور ہے، وہ کہتا ہے یہ پھر بھی مصیب ہے، کیونکہ اس کے حق میں خطا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے قیاس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نص کے خلاف ہونے والے اجتہاد کو بھی صحیح قرار دیتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ سب باطل ہے۔ وَمِنْ عَدْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ امکان اثبات حجیت مثل هذه الادلہ، بہرحال قیاس و استحسان و مسائل مرسلہ و سد ذرائع، ان کی حجیت کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اسی حد تک ان کی بحث کی اور اس سے آگے لمبی چوڑی بحث ہم نے نہیں کی۔ وَنُحِيلُ الطلاب، جس کو زیادہ شوق ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آیت اللہ سید محمد تقی حکیم، ان کی کتاب ہے مدخل الفقہ المقارن، وہ اس کو پڑھ لے، اس میں اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے، لیکن ہمیں اتنا ضرورت نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں بقیہ علوم اہل بیت کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری یہ تھوڑی سی صحیح اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور وہ تمام ٹیم ممبران کہ جنہوں نے ٹیکنیکل حوالے سے علوم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی، اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران فرمائے اور اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات طلاب کرام جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اگر یہ آپ کے لیے مفید ہے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اگر کہیں ہم سے لغزش ہو گئی ہو جاتی ہے، کبھی مطلب کے بیان کرنے میں ہو جاتی ہے، کبھی عبارت میں ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کی طرف سے جو رہنمائی آئے گی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔